مغربی ورجینیا کے جارج اور جینی سوڈے کو نہ صرف اپنے بچوں کے بے تحاشا نقصان کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اس نقصان کے آس پاس کے پراسرار حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 1945 میں کرسمس سے صرف ایک رات پہلے سوڈے ہوم میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر جل کر خاکستر ہو گیا۔ گھر کے جل جانے کے بعد 10 میں سے 5 سوڈے بچے زندہ نہیں بچے تھے، لیکن باقی زندہ بچ جانے والے 5 بچوں کا کیا ہوا؟ تمام کہانیوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوا میں غائب ہو گئے۔ آگ کے کھنڈرات میں کھو جانے والے بچوں کے کوئی جسمانی ثبوت نہ مل سکے، جو کہ سائنسی نقطہ نظر سے عملی طور پر ناممکن ہے، لیکن اس رات کے واقعات کے بارے میں بہت سی عجیب چیزیں سامنے آئیں۔ بظاہر جارج نے ان بچوں کو بچانے کی کوشش کی جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ ابھی تک اپنے گھر کے اندر پھنسے ہوئے تھے، جو کہ عجیب طور پر ناقابل یقین بات تھی۔ گھر کی فون لائنیں کٹی ہوئی پائی گئیں۔ ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس نے 5 لاپتہ بچوں کو ایک گزرتی ہوئی کار سے جھانکتے ہوئے دیکھا جب آگ لگ رہی تھی۔ چارلسٹن ہوٹل میں ایک خاتون جس نے ایک اخبار میں بچوں کی تصاویر دیکھی تھی نے کہا کہ اس نے آگ لگنے کے ایک ہفتے بعد 5 میں سے 4 بچوں کو دیکھا تھا۔ اس نے مزید ایک بیان میں کہا کہ بچوں کے ساتھ 2 خواتین 2 مرد تھے، تمام اطالوی تارکین وطن تھے۔ میں نے بچوں سے دوستانہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن مرد مخالف نظر آئے اور اس نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سوڈے فیملی کا نظریہ تھا کہ بچوں کو اغوا کیا گیا تھا، شاید پیسے بٹورنے کی کوشش میں، شاید جارج کو مقامی مافیا میں شامل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے، یا شاید جارج کی موسولینی اور اٹلی کی فاشسٹ حکومت پر کھلی تنقید کے بدلے میں ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ 1950 کی دہائی سے لے کر 1980 کی دہائی کے آخر میں جینی سوڈے کی موت تک سوڈے فیملی نے اسٹیٹ روٹ 16 پر ایک بل بورڈ رکھا جس میں غائب ہونے والے 5 بچوں کی تصویریں تھیں اور معلومات کے لیے انعام کی پیشکش کی گئی تھی۔ 2006 میں کلنٹ ایسٹ ووڈ کی فلم چینجنگ ری اویکن نے 1920 کی دہائی کی سب سے عجیب اور المناک جرائم کی کہانیوں میں سے ایک میں دلچسپی کو دوبارہ بیدار کر دیا۔ اکیلی ماں کرسٹن کولنز نے اپنے 9 سالہ بیٹے والٹر کے مارچ 1928 میں لاس اینجلس میں اپنے گھر سے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی۔ 5 مہینے بعد پولیس والٹر کو واپس کرسٹین کے پاس لے آئی، سوائے اس کے کہ وہ والٹر نہیں تھا اور کرسٹین اس بات کو جانتی تھی، لیکن ایلے کی پولیس نے کرسٹین کے خدشات کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ اس پر خوفناک ماں بننے کا الزام لگایا اور اسے ذہنی ہسپتال میں داخل کر دیا۔ اصلی والٹر کولنز کبھی نہیں مل سکا اور وقت گزرنے کے ساتھ حکام کو یقین آیا کہ وہ سزا یافتہ بچوں کے قاتل گورڈن اسٹیورٹ نارتھ کوٹ کے متاثرین میں سے ایک تھا۔ حالانکہ نارتھ کوٹ کی والدہ نے والٹر کو قتل کرنے کا اعتراف کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے والٹر کولنز کے قتل سے انکار کر دیا۔ والٹر کولنز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مگر اس کی لاش کبھی نہیں ملی اور کسی نے کبھی نہیں جانا کہ واقعی کیا ہوا تھا، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلایا جا سکا کہ کیوں پولیس نے لڑکے کی گمشدگی کو چھپانے کے لیے اتنا سرمایہ لگایا، کیوں وہ ایک مختلف بچے کو کرسٹین کے پاس واپس لائے اور اسے اور باقی دنیا کو کیوں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ والٹر تھا۔ 1900 میں اسکاٹ لینڈ کے مغربی ساحل پر فلانون آئلز لائٹ ہاؤس کے 3 کیپرز عجیب ترین حالات میں غائب ہو گئے۔ لائٹ ہاؤس کا انتظام 3 افراد کی ٹیم تھامس مارشل، جیمز ڈوکیٹ اور ڈونلڈ میک آرتھر نے کیا تھا، جس میں چوتھا آدمی ساحل پر گم رہا تھا۔ 1900 کے باکسنگ ڈے 26 دسمبر پر ریلیف کیپر وہاں پہنچا کہ لائٹ ہاؤس کیپرز میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ باورچی خانے کی میز کے قریب ایک الٹی ہوئی کرسی تھی، کبھی بھی کوئی لاش نہیں ملی، جس کی وجہ سے لامتناہی قیاس آرائیوں نے جنم لیا۔ نظریات میں ڈوبنے سے لے کر غیر ملکی جاسوسوں، بھوتیا جہاز یا ایک بڑے سمندری غیر فطری حملے کے ذریعے اغوا تک شامل ہے۔ دسمبر 1900 میں فلائن آئلز لائٹ ہاؤس میں جو کچھ بھی ہوا شاید ہم کبھی نہیں جان سکیں گے۔ اوورٹون برج ٹمبرٹن ایسا لگتا ہے کہ کتوں کو اپنی موت کی طرف چھلانگ لگانے کے لیے پکارتا ہے۔ 1960 کی دہائی کے اوائل سے تقریباً 50 کینائنز ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں مزید چھلانگ لگا چکے ہیں لیکن بچ گئے۔ سیلرٹ نے اپنے ایٹلس اوبسکور بلاگ کے ذریعے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ کتے 50 فٹ نیچی جھکی ہوئی چٹانوں پر دوسری چھلانگ لگانے کے لیے بھی واپس آئے تھے۔ اسکاٹش سوسائٹی فار دی پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز نے تحقیقات کے لیے نمائندے بھیجے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سائنسی سچائی کے لحاظ سے یہ قابل بحث ہے مگر ناقابل یقین حد تک امکان نہیں ہے کہ کتے مرنے کا ارادہ بنانے کے قابل ہیں۔
پھر بھی کوئی چیز کتوں کو اس پل سے چھلانگ لگانے پر مجبور کر رہی ہے، اور حیرت زدہ بات یہ ہے کہ اکثر اسی ایک جگہ سے اور ہمیشہ دھوپ اور خشک دنوں میں۔ بہت سے نظریات سامنے آئے ہیں جن میں یہ بھی شامل ہے کہ 1994 میں ایک مقامی شخص کی جانب سے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کی موت کے لیے پل سے پھینکنے کے بعد سے یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اس علاقے میں ایک عجیب خوشبو ہر وقت آتی رہتی ہے، اور پل پر آواز کی بے ضابطگی موجود ہے جسے صرف کتے ہی سن سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس رجحان کا سبب بن رہا ہے، کتے کے مالکان ہوشیار رہیں، وہ احتیاط کریں اور اپنے کتوں کو پٹے پہنا کر رکھیں۔ بگ گرے مین ایک غیر انسانی مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ کے دوسرے بلند ترین چوٹی بین میکدوئی پر پایا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی مقامی زبان میں اس مخلوق کو ایم فیئر لیتھ موئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہمالیہ کی ییٹی امریکن پیسیفک نارتھ ویسٹ کے بگ فوٹ کی طرح بگ گرے مین کو بھی صرف چند عینی شاہدین نے ہی دیکھا ہے۔ بڑے سرمئی آدمی کو جو چیز خاص طور پر خوفزدہ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جسمانی خصوصیات ریچھ سے ملتی ہیں، لیکن اس طرح دیکھنے کو ریچھ کے نظارے کے طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے بگ گرے مین کو دیکھا ہے وہ اسے انتہائی لمبا، 10 فٹ سے زیادہ اور انسان جیسا چھوٹے بالوں، چوڑے کندھوں اور لمبے بازوؤں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دیکھنے کی تقریباً تمام رپورٹس میں قدموں کے نیچے بجری کے گرنے کی آواز شامل ہے۔ سائنسدان دیکھنے اور اس کے ساتھ آنے والی آوازوں کے بارے میں کوئی وضاحت پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ حالانکہ ماہرین نفسیات نے تجویز پیش کی ہے کہ جن لوگوں نے بڑے گرے انسان کو دیکھا ہے اور سنا ہے وہ تھکن کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی پریشانی کی حالت میں تھے یا تنہائی میں تھے۔ ابھی کے لیے بگ گرے مین ایک معمہ بنی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اسکاٹ لینڈ جاتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے بگ گرے مین کو دیکھا ہے۔ فلائٹ 370 نے مقامی وقت کے مطابق 12:41 پر اڑان بھری اور 1:01 پر 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچی۔ ایئر کرافٹ کمیونیکیشن ایڈریسنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم، جس نے ہوائی جہاز کی کارکردگی کے بارے میں ڈیٹا منتقل کیا، اپنی آخری ٹرانسمیشن میں صبح 1:07 پر بھیجی اور بعد میں اسے بند کر دیا گیا۔ عملے کی طرف سے آخری بات 1:19 پر ہوئی اور 1:21 پر طیارے کا ٹرانسپونڈر جو ہوائی ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرتا تھا کو بھی بند کر دیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے طیارہ جنوبی چین کے اوپر سے ویتنامی فضائی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ صبح 1:30 پر ملیشیا کے فوجی اور سویلین ریڈار نے طیارے کا سراغ لگانا شروع کر دیا اور پھر جنوب مغرب میں جزیرہ نما بلائی اور پھر شمال مغرب میں آبنائے ملاکا کے اوپر پرواز کی۔ صبح 2:22 پر ملیشیا کے فوجی ریڈار کا بحیرہ انڈیمان کے اوپر طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بحر ہند کے اوپر جیو اسٹیشنری مدار میں ایک سیٹلائٹ کو پرواز 370 سے گھنٹے کے حساب سے سگنل موصول ہوئے اور آخری بار صبح 8:11 پر طیارے کا پتہ چلا۔ طیارے کی ابتدائی تلاش بحیرہ جنوبی چین پر مرکوز تھی۔ اس بات کا تعین کرنے کے بعد کہ ٹرانسپونڈر بند ہونے کے فوراً بعد پرواز 370 مغرب کی طرف مڑ گئی تھی، تلاش کی کوششیں آبنائے ملاکا اور بحیرہ انڈیمان کی طرف چلی گئیں۔ 15 مارچ کو طیارے کے لاپتہ ہونے کے ایک ہفتے بعد رابطے کا انکشاف ہوا۔ سگنل کے تجزیے سے طیارے کا صحیح طور پر پتہ نہ چل سکا۔ 24 مارچ کو ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے اعلان کیا کہ حتمی سگنل کے تجزیے کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ پرواز بحر ہند کے ایک دور دراز حصے میں 25 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہوئی۔ اس طرح یہ امکان نہیں تھا کہ جہاز میں موجود کوئی بھی زندہ بچا ہوگا۔ فلائٹ 370 کی گمشدگی کے چند ہفتوں بعد نظریات میکینیکل ناکامی سے لے کر پائلٹ کی خودکشی تک تھے، اور ٹرانسپونڈر سگنلز کے نقصان نے ہائی جیکنگ کے کسی نہ کسی شکل کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں کو ہوا دی، لیکن کسی فرد یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور ایسا لگتا ہے کہ ہائی جیکروں نے جہاز کو جنوبی بحر ہند کی طرف اڑایا ہوگا۔ ممکنہ طور پر ہوائی جہاز کے اندر سے سگنلز بند کر دیے گئے تھے کہ عملے میں سے کسی نے خودکشی کا مشورہ دیا، لیکن پرواز سے فوراً پہلے کپتان، فرسٹ آفیسر یا کیپٹن کرو کے رویے میں واضح طور پر کچھ بھی مشکوک نہیں پایا گیا۔ 2016 میں نیو یارک میگزین نے رپورٹ کیا کہ پائلٹ اپنے گھریلو پرواز کے سیمولیٹر پر ہوائی جہاز کے غائب ہونے سے 1 ماہ سے بھی کم عرصہ قبل جنوبی بحر ہند کے اوپر سے پرواز کر چکا تھا۔ ایک نقلی پرواز جو لاپتہ طیارے کے آخری راستے سے قریب سے ملتی تھی۔ یہ انکشاف پائلٹ کی ذاتی زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے اجراء کے علاوہ پہلے سے سوچے سمجھے پائلٹ کی طرف سے بڑے پیمانے پر قتل اور خودکشی کے تصور کو ثابت کرتا تھا۔ ملبے کی دریافت کے بعد کچھ لوگوں نے
قیاس کیا کہ فلائٹ 370 کو مار گرایا تھا، لیکن میزائل یا دیگر پروجیکٹائل سے ہٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری انسولوڈ مسٹریز کی یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔